میں نے کہا میں نے کب کہا ہے علی معاویہ برابر برابر؟ ہم تو کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اور بھائی بھائی ہونے میں مرتبے کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر تم مرتبہ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، پھر جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بہت بڑی لڑائی ہو گئی، پھر صلح ہو گئی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقت انتہائی مختصر ہے، کافی دیر سے آپ علماء اکرام کے بیانات سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان تحفظ ختم نبوت و اتحاد حسن و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ختم نبوت کے عنوان سے آپ بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ مہینہ رجب کا ہے اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں جو اختلافات اور جو لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میں اس عنوان پر چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کرام کی جو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ عداوت، بغض اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ اور صحابہ کی لڑائیوں کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی 8-10 آدمی کسی جنگل میں جا رہے ہوں اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی، اور ان کے کانوں تک وہ مغرب کی اذان بھی پہنچی۔ اذان پہنچنے کے بعد اچانک یوں طوفان آیا۔ طوفان آنے کے بعد اتنا اندھیرا چھا گیا کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو نماز کیا ان کے اوپر جو نماز فرض تھی وہ ختم ہو گئی، یا نماز پھر بھی پڑھنی ہے؟ ہاں بھائی، نماز پھر بھی پڑھنی ہے نا؟ اذان تو کانوں تک پہنچ گئی، اب قبلے کا پتہ نہیں ہے، آندھی اتنی آئی ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اذان تو کانوں تک پہنچ گئی ہے، شریعت کہتی ہے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ اب قبلہ ان کو پتہ نہیں، رخ کس طرف کریں، اندھیرا چھا گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے یہ لوگ تحری کریں گے۔ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ غور فکر کر کے اپنے غالب گمان کو ایک جگہ روک دیں گے کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، پھر اگرچہ ان کا رخ مشرق کی طرف کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول کر دے گا۔ تو ان کے لیے اب حکم یہ ہے کہ یہ تحری کریں، سوچ بچار کر کے اپنے غالب گمان کو کسی ایک جانب متعین کر کے وہیں روک دیں،
اور وہیں نماز پڑھے، اب ان کا رخ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول کر دے گا۔ تو دیکھیں اب یہ 8-10 آدمی جنگل میں جا رہے تھے، اندھیرا ہو گیا، آندھی آ گئی، اذانوں کی آواز کان تک پہنچ گئی۔ اب ایک آدمی نے تحری کر کے اس طرف رخ کر لیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اور اس نے اس طرف رخ کر کے نماز شروع کر دی۔ دوسرے آدمی نے تحری کر کے اپنا غالب گمان اس طرف روک دیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا۔ تیسرے آدمی نے تحری کر کے غالب گمان کر کے قبلہ اس طرف سمجھا کہ قبلہ اس طرف ہوگا۔ اب کسی کا رخ اس طرف ہے، کسی کا رخ اس طرف ہے، کسی کا رخ اس طرف ہے۔ اب ان کے رخوں کے اختلاف کے باوجود نماز ایک کی ہوگی یا سب کی ہو گئی؟ بولو بھائی، سب کی ہو گئی نا؟ اگرچہ ان کے رخوں میں اختلاف ہے، کسی کا اس جانب رخ ہے، کسی کا اس طرف ہے، لیکن نماز سب کی ہو گئی۔ بے عین ہی مثال صحابہ کی لڑائی کی۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ جماعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس جماعت کی رہبری کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پر احکامات نازل کر کے ان کی رہبری اور رہنمائی اور تربیت فرمایا کرتے تھے کہ یوں کرو یوں نہ کرو، یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ان کے سروں سے ہٹ گیا اور وحی کا سلسلہ رک گیا، اللہ کی طرف سے جو رہنمائی کا سلسلہ تھا وہ رک گیا، اب یہودیوں نے سبائیوں نے سازشیں کھڑی کر دی اور خلیفہ وقت امیر المومنین کو ان کے دارالخلافہ میں شہید کر دیا گیا، اور فتنے یوں اٹھ کھڑے ہوئے، ابن سبا کی جو شرارتیں ہیں وہ عروج پر آ گئی، رہنمائی اوپر کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب صحابہ کرام حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ بنا جس نے کہا کہ حضرت علی خلیفہ بلا حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، آج نہیں تو کل صحیح حضرت عثمان کا بدلہ یہی لیں گے، تو ہمارا غالب گمان یہی کہتا ہے کہ علی کے لشکر میں شامل ہو جائیں، تو وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ لیکن ایک طبقہ صحابہ کا وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں ہے، حضرت علی کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں ہے، ان کی عظمتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے وہ حضرت علی کے لشکر میں ہیں، صرف لشکر میں نہیں بلکہ پورے غلبے کے ساتھ حضرت علی کے لشکر میں ہیں۔ جب تک ہم حضرت علی کو ان کے چونگل سے نکال نہیں لیتے اس وقت تک ہم علی کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور یہ وہی صحابہ تھے ان کے سامنے حدیبیہ کا مقام بھی تھا کہ حضرت عثمان تو وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے قصاص کے لیے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے تھے۔ تمام صحابہ کو یہ اعلان کر کے بتایا تھا جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے محمدی ہاتھ پر بیعت کرے۔ تمام صحابہ نے حضرت عثمان کے لیے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت عثمان کا بدلہ نبوت لینے کے لیے حدیبیہ کے میدان میں اعلان کیا تھا۔ حضرت عثمان کے بدلے لینے کے لیے آج اگر امیر معاویہ میدان میں آئے ہیں تو ان کا غالب گمان یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں ہو جائیں۔ انہوں نے بھی تحری کی، حضرت علی کے لشکر میں چلے گئے، انہوں نے تحری کی، حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں آ گئے، اور ایک تیسرا طبقہ وہ تھا
جنہوں نے اپنی تلواریں اٹھا کر دیکھا اور فرمانے لگے یہی وہ تلواریں ہیں جن تلواروں سے ہم نے بدر و احد میں کافروں کے سرتن سے جدا کیے تھے، اب یہ ہم اپنوں کے اوپر چلائیں، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ ساکتین ہو گئے، کچھ اس طرف ہو گئے، کچھ اس طرف ہو گئے، کچھ ساکتین ہو گئے۔ ان صحابہ کے رخوں کے اختلاف کے باوجود یہ سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ جس طرح وہ نمازی ان کے رخ جدا جدا تھے، ان کے رخوں کے اختلاف کے باوجود نماز ایک کی ہوئی یا سب کی ہو گئی؟ بولو بھائی، سب کی ہو گئی۔ یہاں صحابہ کے رخ مختلف ہیں، ان کے رخوں کے اختلاف کے باوجود یہ سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، احترام سب کا ہے۔ ایک نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحماء بینہم بھی ہوں اور پھر لڑائی بھی ہو۔ اگر لڑائی ہے تو رحماء بینہم کیسے؟ اگر رحماء بینہم ہے تو لڑائی کیسے؟ میں نے کہا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی روتا ہے، رونے کے وقت اسی وقت اس کے اندر ہنسنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور جو ہنستا ہے اسی وقت اسی کے پاس رونے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑ پڑے، لڑائی کرے، ٹکراؤ کرے اور ساتھ میں محبت بھی موجود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو مارتی ہے، این اسی مارتے وقت اگر کوئی تیسرا آدمی اس کے بچے کو مارنے لگ جائے، یہ اس کا مارنا برداشت نہیں کرتی، خود مارتی ہے۔ پتہ چلا یہ مار بھی رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں بچے کی محبت بھی دل میں اس کے ہوتی ہے، محبت بھی ہو اور لڑائی بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک کہنے لگا دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قتل بھی کرے اور مقدمہ بھی نہ ہو، کیس بھی نہ ہو؟ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قتل بھی کرے اور مقدمہ بھی نہ ہو، ایف آئی آر بھی نہ ہو، وہ تھانے میں بھی نہ جائے اور جیل میں بھی نہ جائے، اس کے اوپر ایف آئی آر بھی نہ ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ چھری سے کاٹتا ہے اور پیٹ کو چاک کرتا ہے، مریض کے جسم کو کاٹتا ہے۔ اگر کاٹتے کاٹتے وہ مریض ان کے ہاتھوں مر جاتا ہے تو ڈاکٹر پر کوئی کیس ہوتا؟ بولو بھائی، کوئی ڈاکٹر پر کیس ہوتا نہیں ہے۔ کیوں بھائی ڈاکٹر پر کیس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس سند ہے، اس کی کوشش بچانے کی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں سے اگر کوئی مر جاتا ہے اس پر نہ مقدمہ ہوگا، نہ تھانے جائے گا، نہ جیل جائے گا۔ مجتہد کی مثال آپ ڈاکٹر کی سمجھیں، جو ڈاکٹر ہے نا، مجتہد کی مثال آپ ڈاکٹر کی طرح سمجھیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو، مجتہد ہو۔ اب اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کام سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا ارادہ حرام فعل کا نہیں ہوتا، یہ ارادہ حلال فعل کا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس سے کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اجتہادی خطا کہہ کر اس کو بھی ایک نیکی دی جاتی ہے، اس پر مواخذہ کیا جاتا۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ہم مانتے ہیں بالکل لڑائی ہوئی، لیکن اس لڑائی کے باوجود ان کی محبت آپس میں موجود ہے۔ جو طبقہ کہتا ہے ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے، ارے بھائی تم کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جی حضرت علی سے لڑے تھے، یہ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتانا بھی تمہارا دھوکہ ہے کہ تم علی والے نہیں ہو، تمہارا کلمہ علی کے کلمے سے نہیں ملتا، معاویہ کا کلمہ علی کے کلمے سے ملتا ہے، تمہاری اذان علی کی اذان سے نہیں ملتی، معاویہ کی اذان
علی کی اذان سے ملتی ہے، تمہاری نماز علی کی نماز سے نہیں ملتی، معاویہ کی نماز علی کی نماز سے ملتی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں علی معاویہ، علی معاویہ۔ ایک بھائی بھائی تم کہتے ہو، ایک بھائی بھائی ہم کہتے ہیں، تم شیعہ سنی بھائی بھائی کہتے ہو، ہم علی معاویہ بولو، کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں۔ برادران اہل سنت، میں نے کہا اہل سنت کا تمہارے سے کلمہ جدا ہے، پھر بھی تمہارے بھائی، ان کی اذان تمہاری اذان سے جدا ہے، پھر بھی تمہارے بھائی، تمہارا عقیدہ ان کے عقیدے سے نہیں ملتا، پھر بھی تمہارے بھائی۔ تو جہاں کلمہ بھی ایک ہو، اذان بھی ایک ہو، نماز بھی ایک ہو، عقیدہ بھی ایک ہو، میں نہیں کہتا، حضرت علی نے نہج البلاغہ کے اندر واضح الفاظ میں بتا دیا ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ۔ کہتے ہیں دیکھو یہ برابر برابر کر رہے ہیں، میں نے کہا میں نے کب کہا ہے علی معاویہ برابر برابر؟ ہم تو کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اور بھائی بھائی ہونے میں مرتبے کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر تم مرتبہ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم تو یوں اعتقاد رکھتے ہیں، ہم برابر نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں یہ بھائی بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے، اذان ایک ہے، نماز ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، اور جب تک جان میں جان ہے تمام صحابہ، تمام اہل بیت کی عزت و عظمت کا تحفظ اور پہرا دیتے رہیں گے۔ ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے؟ ایک جواب یاد کر لیجئے، یہ جب بھی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، آپ ایک جواب یاد کر لیں، آپ بڑے ٹھنڈے دماغ سے ان کی بات کو سن کر ان سے سوال کریں کہ بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی۔ اچھا لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر ہنگامہ ہوا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر حالات خراب ہو گئے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑی لڑائی ہوئی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑی جنگ ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ایک دفعہ اس جواب کو دہرائیے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی۔ آواز آنی چاہیے، ہاتھ بلند کر کے، اگر آپ یوں اشارہ بھی کریں گے تو مزہ آ جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، پھر جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بہت بڑی لڑائی ہو گئی، پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ ہلکی کیوں آئی؟ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، ہنگامہ ہوا، بڑی جنگ ہوئی، بڑی لڑائی ہوئی، پھر صلح ہو گئی۔ بات ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور صلح ہو جانے کے بعد جو لڑائی کی بات کرے وہ شیطان ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ ان شیطانوں کا تعاقب کرتے رہو گے، صحابہ کا دفاع کرتے رہو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرتے رہو گے، تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟
صحابہ، لے سوگ سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا